اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ توکل اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، توکل اگر ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ بہت ہی پیچیدہ نوعیت ہو یا جو ہم پہلی مرتبہ سنتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری زندگیوں کا ایک جو ہمارا میجر ٹائم بچپن میں گزرتا ہے، اور جو چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا پھر تعلیمی نظام کے اندر ہو، تو توکل کی کہیں نہ کہیں ڈسکشن ہمارے ذہنوں میں آ ہی جاتی ہے۔ تو اگر میں بات کروں پرائیویٹ پراپرٹی کا اسلام میں کیا تصور ہے، تو یہ شاید آپ کو ایک نئی بات لگے، لیکن توکل کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اس کو پہلی مرتبہ سنا ہو۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری جو یہ آدھے گھنٹے کی 25 منٹ کی نشست ہوگی، جس میں کوشش یہ کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کچھ توکل کو ایکسپلین کرنے کے بعد کچھ پریکٹیکل لائف کے سینیریوز ڈسکس کریں، کیونکہ جہاں توکل کے بارے میں تھوڑی مسکنسیپشن ہے، اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے ساتھ اتنا ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اس کو ہماری لائف کا بھی حصہ بنا دیا جائے۔ کیونکہ اگر ہمیں توکل کی ڈیفینیشن تو بہت کلیئر ہو گئی، عقلی طور پہ ہم بالکل پرفیکٹ ہو گئے، لیکن اس پر ہم اپنی ڈیلی لائف میں، چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارے انڈیویجول معاملات ہوں یا دعوت سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں اگر ہم اس توکل کو نہیں اپنا رہے تو یقین جانیں کہ ہم بہت بڑے لاس میں ہیں، اور ایسا خزانہ ہے یہ کہ جس کو ہم آنکھوں دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ایسا خزانہ ہے توکل، اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھ کے اس پر عمل کر لیا جائے۔ اگر ہم اپنے قرون اولیٰ کے لوگ دیکھتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہم جب تک دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہے، اس دوران تک ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت شاندار کامیابی حاصل کی، ایسی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ یار یہ تو ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ قسطنطنیہ کے فتح ہو، اگر ہم ریسنٹ بیک میں آرڈر میں بات کریں تو قسطنطنیہ کے فتح کتنے ایکسپیڈیشن اس کے لیے ہوئے تھے، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو قسطنطنیہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کے دور میں دیکھیں تو روم اور فارس، یعنی دو سپر پاورز، ان کو کونکر کر دیا مسلمانوں نے، اور وہ ان مسلمانوں نے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مطلب گائیں بکریاں یہ چرانے والے لوگ تھے، روم اور فارس فتح کر کے آ گئے۔ تو اتنی زیادہ کامیابیاں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں بھی جو مسلمانوں نے پریشانیاں برداشت کی، مصیبتیں جو برداشت کی، وہ بھی سمجھ میں سے باہر ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی مصیبتیں آئیں اور برداشت کی گئیں۔ تو چاہے وہ سمجھ سے بالا تر کامیابیاں ہوں یا مصیبتوں پہ صبر کرنا ہو، آپ یقین جانیں کہ یہ سارا اس بات میں منحصر تھا کہ انہوں نے توکل کا کانسیپٹ صحیح سمجھ لیا تھا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر مسلمان اسی عظمت کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم بات یہاں پر کیا کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر اسلام پہ نظام قائم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ابھی نظر دوڑائیں تو بعد میں انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو تھوڑا شاید دل میں بات آتی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ فرض ہے ہم کوشش کریں، لیکن یہ پریکٹیکلی شاید پاسبل نہ ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ توکل کا ہی کانسیپٹ ہے، یقین جانے وہ توکل کا ہی کانسیپٹ ہے کہ اگر اس کو ہم صحیح سے سمجھ کے اپنا لیں تو آج بھی یہی کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بظاہر ممکن نہیں لگتی اگر ہم توکل کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ تو اس لیے توکل کا کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ چونکہ قرون اولیٰ کے لوگوں میں یہ توکل کا کانسیپٹ ٹھیک تھا تو ہم نے تمام اچیومنٹ دیکھی، لیکن بعد میں جیسے جیسے مادہ پرستی کا دور آیا، خاص طور پہ ہم اگر پچھلے 100 سالوں کی بات کریں تو جیسے جیسے 100-200 سالوں میں مادہ پرستی کا غلبہ آ رہا ہے، یہ توکل کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہونے لگی۔ ایک تو مادہ پرستی کا زور، دوسرا جو میں آج کی نشست کے اندر ایک بات رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک حدیث جس کو ہم نے بار بار سنا کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں اپنے اونٹ کھلے چھوڑایا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عاقلھا وتوکل، کہ اس کو باندھو اور توکل کرو۔ تو اس حدیث کی بھی کچھ حد تک غلط انٹرپریٹیشن ریسنٹ ٹائمز میں ہمارے سامنے آئی، اور وہ غلط انٹرپریٹیشن یہ آئی کہ ایسا لگا کہ توکل کے لیے اسباب اختیار کرنا تو شرط ہے، یعنی جب تک اسباب اختیار نہیں کریں گے آپ توکل ہی نہیں کر رہے۔ تو جب میں اس کی تیاری کے دوران کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے جملے آئے کہ آپ توکل کے خلاف کر رہے ہیں، آپ توکل ہی نہیں کر رہے اگر آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے۔ یعنی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ توکل اور اسباب آپس میں جڑے ہوئے، یہ شرط ہے، اور توکل صحیح نہیں ہے آپ کا، اللہ پہ بھروسہ ہی صحیح نہیں ہے آپ کا اگر آپ نے اسباب کو اختیار نہیں کیا۔ گویا اسباب کو اختیار کرنا بھی اتنی ہی ویٹیج رکھنا ہے جتنا اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ تو توکل تو ایک سیکنڈری سی چیز ہو گیا، جیسے عام لوگ رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، نیچر ہماری مدد کر دے گی، اس طرح مسلمان بھی ہو گئے کہ اللہ ہماری اس طرح مدد کر دے گا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں نے کیا کہا، ہم نے یہ سوچا
کہ یار ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹارگیٹ اپنا زندگی کے اندر رکھتے ہیں, جب وہ ٹارگیٹ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری اچیومنٹ سے بالا تر نظر آ رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں, کہاں ہم اور کہاں اتنی بڑی دعوت, تو ہمارے اندر وہ ہمت نہیں رہتی. اسی طرح کئی مصیبتوں میں آپ غور کرتے جائیے گا کہ اپنی لائف میں ہماری ایسی ہے کہ انسان کو لگتا ہے اب تو ٹوٹ گیا یار, یہ میں کیسے برداشت کروں گا. تو ایسا شخص واقعی برداشت نہیں کر سکتا اگر اس کو توکل کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو. لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے, ایسے بندے کو جو بالکل ٹوٹ چکا ہے مصیبتوں سے, کہتا ہے کہ یار یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا, کیسے میں کیا کیسے چلاؤں گا. اسی طرح وہ مسلمان بھی جو کہتا ہے کہ یار میری تو میرے گھر والے نہیں سنتے, میں خلافت قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں, تو میں کیسے یہ کروں گا. لیکن جب یہ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک ایسی قوت ہے جو ساری طاقت رکھتی ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, تو پھر انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک قوت موجود ہے جو کہ کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ میں تو بعد میں آؤں گا کہ قرآن کی تلائی کیا اور یہ تمام چیزیں, لیکن آپ اگر اپنے اوپر اگر انگریزوں پہ بھی غور کریں تو آپ کو نظر پتہ کیا آئے گا, آپ کو نظر آئے گا, بڑی انٹرسٹنگ بات لگی جب میں نے دیکھا, ایک میکسویل مالٹس ہیں جنہوں نے سائیکالوجی پہ کتاب لکھی سائیکو سائبرنیٹکس, بڑی مشہور ہوئی, اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو ختم کر دی اس نے نا کتاب, دماغ کے بارے میں جو یہ کتاب ہے نا کوئی نہیں کتاب. ٹھیک ہے, سائیکالوجی پہ ہزاروں لاکھوں بک ہوگی, لیکن اس کا بڑا ایک نام چلا. ٹھیک ہے, اس پوری کتاب کو جب پڑھ کے اس کا مدعا سمجھا تو مدعا یہ بتاتا ہے کہ یار آپ کو مائنڈ سے کھیلنا ہے نا, تو جب آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کو کوئی بھی لائف میں پرابلم ہے, مسئلے کا سولوشن نہیں آ رہا, آپ سوچیں, سوچ کے اگر سولوشن نہ آئے اپنی قوت صرف کرنے کے بعد, تو پھر آپ اس پرابلم کو چھوڑ دیں. یہ میں کرچ بتا رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی پوٹینشیل میموری اس کائنات کے اندر موجود ہے, غور کریں کیا کہہ رہا ہے, پوٹینشیل میموری, کہ جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے آئیڈیا دے دے گی. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہمارے دماغ جو ہے نا, جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے. کیسے کنیکٹڈ ہے اس کی الگ توجہ دیتا ہے, اور وہ کنیکٹ ہو کر کیا بناتے ہیں, ایک پوٹینشیل میموری بناتے ہیں. پوٹینشیل مطلب چھپی ہوئی میموری, میموری کے مطابق ہم جانتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے ایک مسئلے پہ غور کر لیا, آپ کے فوکس میں ایک مسئلہ آ گیا, سولوشن نہیں نکلنا, چھوڑ دیں. وقت کے ساتھ وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پوٹینشیل میموری آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا سولوشن دے گی جو آپ کا مسئلہ حل کرا دے گی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں فورس آف نیچر, یہ نیچر کی فورس, کائنات کی قوت ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب گھوسلے بازی ہیں. یہ اصل جو قوت ہے جو کہ انسان کی میموری سے ہٹ کے کچھ سولوشن دے سکتی ہے, وہ کیا ہے, وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. تو انگریز یہ یہاں تک تو پہنچ گیا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اس نے پوٹینشیل میموری کہہ دیا. ہمارے لیے ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ غیب سے مدد کرنے والی ہے, اور ہر مصیبت کا جس کا سولوشن مجھے لگ ہی نہیں رہا ہوتا وہ اللہ کروا دیتا کام. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگوں نے, مسلمانوں نے, آپ نے اور میں نے, ہماری ڈیلی لائف میں کتنے مسئلے مسائل ہیں, میرے خیال سے اگر میں ایک ایک کر کے پوچھوں لائف کے مسئلے, تو مجھ سمیت ہر کوئی یہ بولے گا جو مجھے مسئلہ ہے نا وہ آپ کو نہیں ہے, وہ کسی کو بھی نہیں ہے. ہر بندے کا یونیک مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے. لیکن اگر ہم اس توکل کو اپنا لیں, کانسیپٹ کو جو کہ اللہ نے یہاں پر قرآن میں اور حدیث میں آیا, تو یہ ہم ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مقابلہ کر پائیں گے. سملرلی ہم میں سے ہر شخص اسلام کا وہ داعی ہے جو کہتے ہیں دنیا میں غلبہ کریں گے اللہ کے دین کا. تو یہ دنیا میں غلبہ کرنا بھی یہ وہ اتنا بڑا ویژن ہے کہ اس میں کیا میں اور کیا آپ, ہمیں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم اگر اللہ کی مدد کو سمجھ لیں, اس توکل کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب بھی ہم اچیو کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو توکل کا سب سے بڑا صحیح سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایک قوت ہے جو کہ اس کی مدد کر سکتی ہے. تو اگر ہم قرآنی نصوص کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا, تو میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہم ہر آیت کے اوپر 8-10 آیتیں ہوں گی, ذرا غور کریں کہ توکل کو اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, بہت آسانی سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے ایکسپلینیشن سے ہم بات کریں گے. تو اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر غالب کوئی نہیں آ سکتا. اگر اللہ مدد کر دے تو غالب کوئی نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس پوری آیت میں کہیں آپ کو یہ بتایا کہ ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. بڑی کلیئر کٹ آیت ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی سبب مدد نہیں کر سکتا. بڑا واضح ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ سے یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ مدد کرے گا تو سب ہو جائے گا, مسئلہ بھی حل ہوگا, اچھی چیزیں بھی اچیو کرو گے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح آیتیں میں پڑھتا جا رہا ہوں, ان پہ غور کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کیا کہیں کوئی شرط نظر آ رہی ہے توکل کرنے سے پہلے, کہ پہلے اسباب اختیار کرنے پھر کرنا ہے توکل. آیتوں کو پڑھیں پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ہی, اذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین.
کہ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، سوائے اللہ کے ہمارے حق میں جو چیز لکھی ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتی، وہی ہمارا کارساز اور وہی ہمارا مولا۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ یہاں پر آپ کو کہیں ابھی تک کوئی شرط نظر آ رہی ہے اس قسم کی کہ یہ اسباب اختیار کرو پھر توکل کرو ورنہ توکل بیکار ہو گیا؟ صاف صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، نہیں چاہے تو نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور یہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جو کوئی اللہ پہ توکل کرے تو اللہ ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی آپ آیتیں پڑھتے جائیں توکل کے اوپر قرآن کے اندر، آپ کو نظر آتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، بس ہر معاملے میں جنگ ہو رہی ہے اللہ پہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرو، لیکن پھر فَإِذَا عَزَمْتَ، جب فیصلہ کر لو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح میں اگر آیتیں پڑھتا جاؤں تو بے شمار آیتیں جو کہ اس توکل کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ توکل ایسا ہے جو کہ مسلمانوں پر کرنا فرض ہے، کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کسی اور پر بھروسہ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز یہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں یہ قطعی ثبوت اور قطعی ثبوت نہیں، قطعی دلالہ بھی ہیں، یعنی معنی کے حساب سے بھی ان کا ایک مطلب نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی اس بات کا منہ سے انکار کر دے کہ توکل اللہ پہ نہیں کرنا تو ایسا بندہ سیدھا سیدھا کافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا فرض ہے اور اس بات کا یقین رکھنا اور اس بات کا یقین نہ رکھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو چند احادیث آپ کے سامنے جو توکل کی حیثیت کو واضح کرتی ہیں وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو کہ وہ لوگ ہوں گے جو تعویذ گنڈے نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو گے جیسا کہ توکل کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کے نکلتے ہیں لوٹتے ہیں۔ تو یہ آیات اور یہ دلائل پڑھنے کے بعد ہمیں بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کو کسی بھی شرط سے جوڑا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو ہم نے شروع میں بات رکھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو کہا ہے کہ آکلھا وتوکل، کہ پہلے اونٹ کو باندھو، یعنی پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پہلے اونٹ کو تو باندھو پھر بھروسہ کرو، تو اس کا مطلب ہے توکل کے لیے ضروری ہے کہ اختیار تو اسباب کرو ورنہ توکل میں نقص آ جائے گا۔ جبکہ اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو چند چیزیں ہمیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے میں آپ کے سامنے چند چھوٹی سی فقہی ڈسکشن رکھ لوں اور اس کے بعد پھر آسان سمجھنے والی بات ہم کرتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طرح اس کو لینے میں کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو اس میں آتا ہے کہ جب یہ حدیث آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں کہ عاقلھا و توکل، تو بیچ میں عاقلھا اور توکل کے بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ واو۔ یہاں پر جب آپ اس کی عربک کانٹیکسٹ میں اس کی عربک کے اصولوں کے مطابق جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر واو جو ہے نا، یہ جو واو ہے، کچھ واو ایسے ہوتے ہیں جو دو چیزوں کو ملا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یعنی سعید بھائی اور عمر بھائی بھی، یہ دونوں آ جائیں تو دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک واو کی انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ واو وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں چیزیں مینڈیٹری ہوتی ہیں، کہ یہ بھی اور یہ بھی۔ تو یہاں پر یہ جو واو یوز ہوا ہے اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ واو دوسری والی کنڈیشن کے لیے یوز ہوا ہے کہ یہاں پر توکل بھی کرنا فرض ہے اور اسباب کو اختیار کرنا بھی فرض ہے الگ، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔
تو اس حدیث کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ بدو کیا کر کے آیا تھا، ذرا سوچیں، اونٹوں کو کھلا چھوڑ کر آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں اس کو یہ فرما رہے کہ یار یہ اسباب کا اختیار کرنا اٹ سیلف ایک فرض ہے، یہ ایک الگ فرض ہے. بھائی جیسے میں آپ کو کہوں کہ یار نماز اور روزہ فرض ہے، تو آپ کیا ایک لے لیں گے، چلو نماز میں سے نماز کر لیتا ہوں، روزہ چھوڑ دیتا ہوں، کیا کریں گے؟ دونوں فرائض ہے نا بھائی، یا تو روزہ چھوڑ کے نماز لے لیتا ہوں، دونوں فرائض ہے، نماز اور روزہ فرض ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ توکل اور اسباب یہ دونوں الگ الگ فرائض ہیں. تو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن جو ہم نے آیات اور حدیث پڑھی سے ہمیں بڑا واضح ہو رہا ہے کہ جو توکل اٹ سیلف ہے نا، اس پہ بھروسہ کرنا اللہ پہ، وہ مطلق ہے. اب یہ مطلق کیا ہے؟ یہ میں نے سوچ سمجھ کے لفظ یوز کیا ہے. فقہ میں ایک ڈسکشن آتی ہے مطلق اور مقید کی، کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں، کچھ احادیث مطلق بھی ہوتی ہیں، کچھ آیت مطلق ہوتی ہیں، کچھ مقید ہوتی ہیں. پہلے مقید سمجھا دیتا ہوں پھر مطلق بتاتا ہوں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی پائنچے اپنے تکبر کرتے ہوئے لٹکائے، آزار کو تکبر کے لیے لٹکائے، تو وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. یہاں پر پائنچے نیچے لٹکانے کو کس سے قید لگا دی، شرط لگا دی؟ تکبر سے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ مقید ہے، اس میں ایک قید ہے. یہ قید والی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ چیزیں، کچھ آیات، کچھ احادیث مقید ہوتی ہیں اور کچھ میں یہ قید نہیں ہوتی، وہ مطلق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلق کے بارے میں حکم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے بات کیا کی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر توکل کو مطلق معنی میں یوز کیا گیا ہے. کس معنی میں یوز کیا گیا توکل کو؟ مطلق معنی میں. آپ لوگ ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب عجیب سی بات ہو رہی ہے، کچھ تھوڑی موومنٹ نہیں ہو رہی ہے، آ رہی ہے. اچھا، تو مطلق کے معنی جو ہیں، مطلق کے معنی میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر توکل مطلق کیا ہے. مطلق کے بارے میں فکر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ پہلے تو مطلب بڑا کلیئر ہے کہ بھائی یہ کسی کے ساتھ قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی لفظ مطلق آتا ہے تو اصول شاشی کے اندر مطلق کے بارے میں آتا ہے. میں اس کا انگریزی ترجمے کی کچھ کوٹیشن لکھ کے لایا ہوں، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو. مطلق کے بارے میں اصول شاشی یہ حنفی فقہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب. اور اس میں مطلق کے بارے میں آتا ہے کہ if it is possible to practice upon the مطلق of the Quran unrestrictedly، کہ اگر ایسا پاسبل ہو کہ قرآن کے مطلق کے اوپر کسی بھی ریسٹرکشن کے بغیر عمل کیا جا سکتا ہو، then it is not permissible، تو یہ جائز نہیں ہے to add to it using حدیث اور قیاس، کہ پھر یہ جائز نہیں رہ جاتا کہ حدیث یا قیاس کر کے، اینالوجی کر کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قید لگائی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلق آیا ہے کہ اللہ پہ، آیتیں کتنی ہم نے پڑھ لی ابھی کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل کرو. اب اس پہ اس اسباب کی قید لگانا یہ فقہ کی روشنی سے بھی غلط ہے. ایک تو آیتیں ہم نے سمجھ لی، دوسرا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ مطلق چونکہ وارد ہوا ہے تو اسباب کی قید لگا دینا توکل کے ساتھ یہ ہمارے لیے فقہ کے روح سے بھی جائز نہیں. اگلی بات، ایک اور فقہی بات چھوٹی سی، پھر اس کے بعد ہم اور بہت آسان باتیں شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلی بات یہ رکھ دی کہ توکل کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ مطلق وارد ہوئے ہیں، کوئی قید نہیں آئی. اور جب مطلق ہے تمام دلائل تو قید نہیں لگا سکتے. دوسرا یہ کہ ایک اور توکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ توکل کا جو یہاں پر مفہوم ہے نا وہ مجمل نہیں ہے. کیا نہیں ہے وہ؟ نام تو آسان ہے یار، وہ مجمل نہیں ہے. مجمل نہیں ہے. اب مجمل کیا ہوتا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں. مجمل کے بارے میں کہتے ہیں ایک ایسا لفظ جس کی بہت ساری امپلیکیشنز، معنی ہو سکتے ہیں، جس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. جب تک معنی ایک اختیار نہیں کیا جاتا، جب تک اس کا کہنے والا کلیئر نہ کر دے میرا یہ مطلب ہے. تو اگر شریعت کسی لفظ کو مجمل بیان کر رہی ہے، ایک ایسا لفظ استعمال کر رہی ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو قرآن و حدیث یعنی شریعت یہ بتائے گی کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. تو ایسا لفظ کیا ہوگا؟ مجمل. ٹھیک ہے. جیسے ربا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لفظ مجمل ہے، کیونکہ ربا تو گین کو کہتے ہیں نا، GAIN، گین، زیادہ ملنا. اب وہ چاہے تجارت کر کے پروفٹ کی صورت میں ہو یا پھر پیسے پہ پیسہ بنانا ہو وداؤٹ اینی ایفرٹ ہو، تو گین ہے. لیکن یہاں پر شریعت بتاتی ہے کہ کون سا گین حرام ہے، کون سا. تو اللہ نے فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بے جو ہے وہ حلال ہے، ربا یہ والا حرام ہے. تو حرام اس سے کیا مراد ہے یہاں پر شریعت نے اسپیسیفائی کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر لفظ یہ مجمل ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں یار اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، اور ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایکسپلینیشن میں یہ بتایا گیا کہ توکل کے لیے اسباب ہونا ضروری ہے، یہ ہم تب دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لفظ ہی مجمل نہیں ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے توکل کے، تو اس لیے اس میں دوسرا معنی تلاش کیا ہی نہیں جائے گا. تو جب یہ توکل کا لفظ مجمل ہے جس کا ایک ہی معنی ہو سکتا ہے جو ترجمہ ہم نے کر دیا، اور کسی بھی یہ قید کے بغیر آئے ان آیات میں، اور قید
اگر نہ ہو تو ہم اس کو مطلق مانیں گے, ٹھیک ہے, تو دلائل اس کے سارے مطلق ہیں, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اپنے تمام معاملات میں قطع نظر اس بات کے کہ اسباب اختیار کرے یا نہ کرے, یہ ایک سیلف فرض ہے. اور جیسے کہ شروع میں بات کی کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اسباب کو ترک کرنا گناہ ہے, تو اسباب بھی اختیار کرنے, لیکن بھروسہ کس پر ہے, وہ اسباب پہ نہیں ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کو ابن تیمیہ نے ایک لائن میں ایسا کلیئر کر کے بتا دیا نا. ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے میں اللہ کے سوا کسی پر بھی بھروسہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے اوپر لگا دیتا کہ جا تو اسی سے کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں نا بھروسہ صرف اللہ پہ کہ اللہ کرائے گا. اسباب کیوں اختیار کرنے, کیونکہ ہمیں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس مفہوم کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا چونکہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم یہ انڈرسٹینڈنگ اپنا رہے ہیں تو اسباب ایک سیکنڈری چیز ہو گئے, تو ہمیں پتہ ہے توکل ایک سیکنڈری چیز ہو گیا کہ اسباب بھی کرنا توکل, تو اس کی ویلیو تھوڑی گر گئی. لیکن جب ہم ان دلائل کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ توکل ایسی چیز ہے جو ایک سیلف فرض ہے. تو اب توکل ایک مین انگریڈینٹ کے طور پر ہمارے سامنے آیا جس کا اسباب سے توکل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا یہ سیلف اپنا الگ ایک فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم سب سے پہلے اس کے اوپر اگر آئیں کہ اس توکل کی کانسیپٹ کو اختیار کرنے کی کیا مینیفیسٹیشن, کیا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو بہت سارے فوائد میں بات ہو سکتی ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک یہاں پر بات رکھوں گا کہ توکل کو اس کانسیپٹ سے سمجھ لینے کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بہترین ایڈوانٹیج جو ہے نا, یعنی جو لاٹری ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہو جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہی حسن ظن ہے. مثال کے طور پر کہ بھائی آپ کو آپ کی والدہ بولے چلو یار میرے ساتھ چلو, آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, آپ کو والدہ بولے کہ نہیں یار میں نہیں بتا رہی, بس چلو. آپ کیا پولیس کو فون کریں گے یار بتا نہیں رہی کہاں لے کے جا رہی, کیوں؟ بھروسہ ہے, حسن ظن ہے کہ یار صحیح کر رہی ہوں گی. تھپڑ ہی ماریں گے نا تو وہ بھی ہوگا کہ یار صحیح مارا ہوا انہوں نے, حسن ظن ہے نا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ والدہ آپ کا برا نہیں کر سکتی. تو جب انسان اللہ پہ ویسے ہی بھروسہ کر لیتا ہے جو کہ والدہ سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, تو پھر انسان کو اللہ سے حسن ظن ہو جاتا ہے. کیونکہ پتہ ہے انسان کو دو چیزوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ویل وشر بھی ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار یہ تو آپریشن ہوگا, آپ ڈاکٹر کی بات پہ یقین کریں گے نا. صرف دو صورتیں جن میں آپ یقین نہیں کریں گے, ایک آپ کو اس ڈاکٹر کی نالج پہ شک ہو, پتہ نہیں جانتا بھی ہے کہ نہیں ہے, نیم حکیم تو نہیں ہے. دوسرا نالج چیتا ہے لیکن انٹینشن میں مسئلہ ہے, کوئی دشمنی تو نہیں نکال لے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی نالج پہ شک ہے؟ معاذ اللہ, نہیں, نیور. اللہ تعالیٰ یقین ہے پورا, انٹینشن پہ کہ آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے کچھ. تو جب نالج بھی پکی ہے, انٹینشن بھی زبردست ہے جو کہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے, تو پھر اس اللہ تعالیٰ سے اس توکل کے نتیجے میں حسن ظن پیدا ہوگا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے لیے بہترین چل رہا ہے کام, بہترین معاملہ. یہ سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے توکل کو اس کانسیپٹ میں سمجھنے کا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کچھ چند ایک میں سینیریوز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جس کو ہم عام معاشرے میں جب ان کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد جب ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہمارے پریکٹیکل سینیریو زندگی میں ہم سب کے ذمہ آتے ہیں. میں چاہوں گا ان سینیریو کو چھوٹے چھوٹے ڈسکس کریں اور ان کے اوپر پھر غور کریں کہ میری لائف میں کس طرح کنیکٹ ہو رہا ہے, تاکہ آپ کو پراپر جواب ملے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آج کی ڈشز زیادہ اس چیز پر بھی کہ اس بارے میں آپ جا کے سوچیں بھی کہ میں نے اس کو پریکٹیکلی کس طرح اپنی لائف میں لگانا ہے. کیونکہ جیسے شروع میں بات کی, ہر بندہ ایسے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے جو دوسرے کو نہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا اگر میں ایک سینیریو کی بات کروں تو مجھے بتائیں, یہ توکل ہم نے سمجھ لیا, لیکن اب آپ کے پاس کوئی ایک ایسا کام آیا ہے جس پہ آپ کو پورا بھروسہ میرے پاس سارے وسائل میں کر لوں گا, یعنی یہ آپ جس کو کہتے ہیں پیس آف کیک ہے, یہ کیا ہے, یہ تو مسئلہ ہی ہے. اب اس کو توکل سے کیسے لنک کریں گے, کیا کریں گے؟ کیا یقین ہے 100% یار سب وسائل ہیں میرے پاس. جس کام کو 1 لاکھ میں ہونا تھا میرے پاس 1 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے. 2 بندے چاہیے تھے, میرے پاس 200 بندے پڑے ہیں. یہاں پر بھی اللہ پہ توکل کریں گے. نہیں, مشکل عجیب سی بات ہوئی بھائی. سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آپ کو یہ گائیڈنس دے رہا ہے کہ وسائل پہ تو بھروسہ ہی نہیں رکھنا, جو ہم نے شروع میں بات کی, اسباب پہ تو کرنا ہی نہیں ہے, ورنہ اسباب بھی ہو کے رہ جاؤ گے. قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ کاف کی ہے غالباً, یس, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ اور تم کبھی مت کہنا کہ یہ میں کام کل کر لوں گا مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ تو کہنا ہی نہیں ہے. غزوہ حنین کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں بڑا غرور ہو گیا تھا کس چیز پر, اپنی کثرت پہ, کہ آج کون ہرائے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکا دیا.
بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے اس سینیریو کی. یہ سب کچھ موجود ہے, سب میرے ہاتھ میں, پیس آف کیک. لیکن اگر میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا, اللہ سلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح بھی اپنا آزما سکتا ہے. تو یہاں پر بھی بھروسہ کس پہ ہوگا؟ وسائل بھائی میرے پاس سب ختم ہو سکتے ہیں. کس پہ بھروسہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر. میری تیاری ایسی ہے کہ اس کانٹیکٹ کے پاس جاؤں گا تو یار اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں, اس کو تو میں ایسے سمجھا دوں گا, کنونس کر دوں گا. میرے پاس, میں 25 سال سے دعوت کر رہا ہوں یار, یہ تو کل یہ 2 منٹ کی بات ہے یار, یہ کیا میرے سامنے ٹکے گا؟ نہیں. یہاں پر آپ نے بھروسہ بھی اگین اللہ پر کرنا ہے, کیونکہ جہاں بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے اپنے وسائل پہ یا کثرت پہ یا طاقت پہ زوم نہیں کرنا. وہ تھا فرعون کے دربار میں جو قارون تھا, وہ کیا کہتا تھا اس کے بعد خزانہ کیا کہتا تھا؟ یہ مجھے کس وجہ سے ملا ہے؟ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. تو یہ تو آپ نے توکل کے خلاف کر دیا کہ میرے علم, تیرا علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں آپ پڑھے تو بتاتا ہے, علم میں وہ کہتا تھا میری محنت ہے. تو اس سب چیزوں کو بھی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے لنک کرنا. یہ پہلا ایک سینیریو ہے جو ہماری لائف میں آ سکتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اچھا دوسرا سینیریو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ وسائل, جیسے ہم نے بات کی کہ وسائل کو اختیار کرنا ایک الگ فرض ہے, یہ توکل سے لنک نہیں ہے. اس بدو کو اس لیے بولا گیا تھا وسائل اختیار کرو اور اللہ پہ توکل بھروسہ بھی کرو, پور باندھو, کہ وہ اسباب کو چھوڑ کر آ گیا تھا, ایک فرض چھوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر بہت زیادہ انسان نے مینس تو اختیار کرنے ہیں نا, یعنی وسائل اختیار بھی کرنے, منع نہیں, ہر وسائل عمدہ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, اچھی تیاری کریں گے دعوت دینے کے لیے کسی کو. ٹھیک ہے, اگر گھر پہ بلائے تو کوشش کریں گے اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس کی دعوت کریں. یہ میں کھانے پینے کی, میں دین کی دعوت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کھانے کی بھی کر لیں گے, لیکن اصل میں آپ دعوت کے لیے پوری اپنی مینٹلی ہر چیز کیپیسٹی تیار رکھیں گے, اس کو اچھے ماحول میں لے جا کے دعوت دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ان اسباب پر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار ہم اوور بلیو کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پورا کہ یار میں سب کر لوں گا, ایک یہ ہے کہ میں اسباب پہ کچھ زیادہ بھی بلیو کر لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہیں تھوڑا بہت مس آؤٹ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہیں پر وہ ابن تیمیہ کا قول آتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی ٹول کے اوپر اپنا بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ٹول کی طرف اس کو ڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ہم نے اس وقت بھی اپنی مینز اختیار کرنے کے باوجود بھی بھروسہ کس کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ, اگر اللہ چاہے گا تو سولوشن ہوگا, ورنہ اس کا سولوشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک سینیریو ہماری لائف میں یہ بھی آتا ہے جب ہم نے ایفرٹ کر لی, اپنے پورا کام کر لیا کسی مسئلے سے حل ہونے کا, اس کے بعد ہم رزلٹ کے انتظار میں, تو اینزائٹی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے ساتھ تو بہت ہوتی ہے بھائی. ٹھیک ہے, یہ کام کر لیا, اب رزلٹ پتہ نہیں کیا آنا ہے اس کا, پوری محنت کر لی, ساری چیزیں کروا لی, اس کے بعد اینزائٹی, کیا یہ فیل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں کیا اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ بتاتا ہے جو بالکل درس کے شروع میں آیت رکھی گئی تھی سورۃ طلاق کی, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو بھی آگ میں ڈالنے لگے تو انہوں نے بھی کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے. اپنی کوشش کر لی انہوں نے, دعوت دے دی, ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ, ان سب کے باوجود بھی اگر وہ آگ میں ڈال رہا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. پھر ایک اور سینیریو ہماری لائف میں بہت ہوتا ہے کہ کسی بندے کی طرف سے ہمیں بڑا صدمہ پہنچتا ہے یا وہ کوئی کانسپریسی کر رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. اب یہ بندہ ہماری نارمل لائف میں, ہماری پرسنل لائف میں, ہمارے کام کی لائف میں, بزنس کی لائف میں, آفس کی لائف میں, ایون دعوت کی لائف میں, دعوت میں بھی ہو سکتا ہے. آپ دعوت دینے یعنی ایک بندہ کانسپائر کر کے آپ کو گرانا چاہ رہے کسی طرح, تو ایسی سچویشن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس دی ہے وہ بھی دی ہے. اور وہ بھی گائیڈنس کیا ہے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ دعا پڑھنے کا بھی ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کہ میں اپنا جو امر ہے نا وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر نظر رکھنے والے, کو دیکھنے والے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی سچویشن میں اپنا امر کس کے سپرد کر دو؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو, کہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے, اب میں نے اللہ کے سپرد کیا, اس کا رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے. کوئی بندہ اگر میرے خلاف کوئی ایکشن لے رہا ہے, کوئی غلط کارروائی کرنے جا رہا ہے, تو اس معاملے میں بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کہ میرے اس پرابلم کو کیا کر سکتا ہے, اس پرابلم سے مجھے چھٹکارا دلا سکتا ہے, جو میرے لیے کانسپریسی بھی کر رہا ہے. اور اس میں اس سچویشن کے لیے بہت بہترین دعا ہے. اسی طرح اب جو ہم نے ابھی تک بات کی, اس کو آپ اور واقعات دیکھیں تو بی بی مریم کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جب بی بی مریم ولادت دینے والی تھی, حاملہ تھی, اور ولادت کا وقت قریب تھا, تو وہ ایک تنہائی کی گوشے میں چلی گئی تھی. وہاں پر اس ٹائم وہ ڈلیوری ہونے جا رہی ہے, اور حضرت بی بی مریم کی حالت اس ٹائم آپ سوچ سکتے کیا امیجن کی جا سکتی کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے, آپ دیکھتے تو آپ مطلب ایک دفعہ تو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ یہ کیا ڈسکشن آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ يُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسی سچویشن میں کیا فرما رہا ہے
کہ ایک کھجور کا جو درخت ہے، کھجور کا درخت سب نے دیکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی جڑ کو ہلاؤ، اس کے ٹرنک کو ہلاؤ، جڑ کو کہہ رہا ہوں، ٹرنک جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچو تو تازہ کھجوریں گریں گی۔ اب آپ سوچیں تو یہاں پر آپ کہو گے کہ اتنا بڑا درخت، یعنی میرے خیال میں 2 ہاتھی چاہیے ہوں گے اس کو ہلانے کے لیے، ایک تو چاہیے ہوگا، اور ایک عورت جو لیبر پین میں گزر رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اس طرح کھینچو، تو کیا انہوں نے گرایا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ گرانے والا ہے ایسے معاملے۔ لیکن یہاں سے اسباب کا اختیار کرنا بھی، کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ ہوگا، یہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ہی تو ڈالا ہے۔ تو اسباب اختیار بھی کرنے، لیکن جو یہ بڑے بڑے کام ہیں نا جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، ان کو کروانے کے لیے، ان مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ہمیں اس تمام چیزوں سے نجات بھی دے سکتی ہے جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور ساتھ ساتھ ہمیں بڑے بڑے کام کو اچیو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو بس میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج ڈسکشن کی اس میں سمرائز کے طور پہ ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ جو توکل کا کانسیپٹ ہے وہ چونکہ شروع کے مسلمانوں کو یہ بات بڑی واضح تھی، انہوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی کہ بے شک میری ہماری صلاحیتیں نہ ہوں لیکن ایک ہم سے ماورا قوت بھی تو ہے ہمارے ساتھ، تو چونکہ ان کا توکل ٹھیک تھا تو انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے سے بھی گریز نہیں کی اور بڑی بڑی مصیبتیں بھی انہوں نے جھیل لی۔ تو آج جب آپ کے اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے سمجھنے کی کہ جب ہمارے سامنے اتنا بڑا پہاڑ جیسا کام ہے یار، خلافت، ہم کہتے ہیں خلافت کا ورلڈ آرڈر چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہم، تو اگر میں اور آپ اس زمرے میں رہیں گے، اگر تو ہمارے دل میں یہ کہ نہیں یار بس ثواب مل جائے گا، بس بچت ہو جائے آخر میں، تو نہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کے اوپر ایسا بلیف رکھیں کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیوں بلیف رکھنے کو میں کہہ رہا ہوں؟ کیوں رکھنے کو کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ، تم اللہ کے لشکر کو ہی نہیں جانتے، صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے لشکر کو، تو اللہ تعالیٰ ہوا سے تمہاری مدد کر دے، مٹی سے مدد کر دے، یہ تو بے جان چیز ہے، تو اللہ قادر اس پہ۔ تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے اس توکل کے کانسیپٹ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمارے مسائل کا بھی حل دینے والی ہے، چاہے وہ سمجھ میں نہ آنے والے ہوں، اور ہمیں بڑے بڑے ویژن کو بھی اچیو کرنے میں مدد دینے والی ہے۔ تو یہاں پر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ویژن کو چھوٹا نہ کر دیں کہ نہیں یار یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، ویژن ہم اپنا بڑا رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس بات کو یقین رکھیں کہ توکل ہی تو یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو کرا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔